اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ ذو الحج کی 10، 11 اور 12 تاریخوں میں دنیا بھر کے صاحب ثروت مسلمان اپنے جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ اس قربانی کا حکم جب امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے ایک سوال اس کی فضیلت کے بارے میں کیا اور ایک سوال قربانی کی حقیقت کے بارے میں کیا۔ فضیلت کے بارے میں ان کا پوچھنا یہ تھا کہ ہم اپنے جانور قربان کریں گے، اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، تمہاری قربانی کے جانور پر جتنے بال ہوں گے ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا کرے۔ یہ حدیث آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، علماء اپنے خطبوں میں اسے بیان کرتے رہتے ہیں، اخباروں میں، رسائل میں، مختلف چینلوں پر لوگ اسے بیان کرتے ہیں۔
اس حدیث کا یہ معنی نہیں ہے کہ جتنے بال ہوں گے اتنی نیکیاں ہوں. اگر اس کا یہ معنی اور مفہوم مراد لیں تو یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے، انصاف کے خلاف. ایک آدمی گائے ذبح کرتا ہے، اس میں بال تھوڑے ہیں. ایک آدمی دمبا ذبح کرتا ہے، اس کے بال زیادہ ہیں. یہ تو عدل نہ ہوا نا. کسی کو 50 لاکھ نیکیاں ملیں، کسی کو کروڑ مل جائیں. یہ اللہ کا عدل نہیں. معنی حدیث کا یہ ہے، آپ یہ فرمانا چاہتے تھے کہ جس طرح جانور کے بدن پہ اگنے والے بال گنے نہیں جا سکتے، اسی طرح قربانی دینے والے کی نیکیاں بھی گنی نہیں جا سکتی. یہ مفہوم تھا اس حدیث کا. دوسری بات جو صحابہ نے اس کی حقیقت کے بارے میں پوچھا، ما ہذہ الاضاحی یا رسول اللہ، ہم اپنے جانور ذبح کریں گے، خون بہائیں گے، لیکن یہ سب کیا ہے؟ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے. سنت سے مراد یہاں کیا ہے؟ طریقہ ہے. آپ تقریباً سب حضرات تعلیم یافتہ ہیں. حضرت ابراہیم کا طریقہ جانور ذبح کرنا نہیں تھا. انہوں نے عزم اور ارادہ دمبے یا جانور ذبح کرنے کا نہیں کیا تھا. انہوں نے عزم کیا تھا اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے. آپ سب جانتے ہیں، خواب میں دیکھا، بیٹے سے پوچھا کہ میں اس طرح خواب دیکھ رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ بیٹا جو ہے یہ حضرت ہاجرہ کی گود میں پلا ہے. اس نے کوئی لیت و لال نہیں کیا، بابا کبھی بیٹے بھی ذبح کیے، آپ اس کے بدلے میں 10 اونٹ 100 اونٹ ذبح کر دیں، خواب پورا کر لیں. حضرت اسماعیل نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا یا ابت افعل ما تؤمر، جس کام کا آپ کو حکم دیا گیا ہے کر گزریے. اگر اللہ میری قربانی مانگتا ہے، قربانی تو ہمیشہ پیاری اور محبوب چیز کی مانگی جاتی ہے. میں کیوں نہ سمجھوں کہ اس دھرتی پہ رب کو مجھ سے زیادہ پیارا بندہ ہی نظر کو نہیں. یہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے، وہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. سورہ صافات میں اللہ نے کہا فلما اسلما، باپ بیٹا دونوں نے میری بات کو مانا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، میں واقعہ بیان نہیں کرنا چاہتا، مجھے احساس ہے وقت کا بھی، پھر کچھ اس کا بھی کہ اگر بارش کچھ کم ہو گئی ہے تو ہم نماز پڑھ لیں، تیز نہ ہو جائے بارش. حضرت ابراہیم کا عزم تھا بیٹے کو ذبح کرنے کا. رب نے رحمت کی اور اللہ نے کہا مقصود تو جان کی قربانی تھی، لیکن چلو میں نے رحمت کر دی ہے، جان کے بدلے جانور. اللہ نے جان کے بدلے جانور قربانی کے طور پہ رکھ دی. اب حضرت ابراہیم کا طریقہ تو تب بنے جب ہم اور آپ بھی اپنی اولاد کو قربان کریں، پھر بنے ان کا طریقہ.
عزم ان کا یہی تھا. یہ ناممکن ہے کہ کوئی بندہ اپنی اولاد کو ذبح کرے. تو پھر میں کہتا ہوں قربانی حضرت ابراہیم کا طریقہ تب بنے گی جب ہم ذبح تو جانور کریں اور اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ثواب اولاد کی قربانی کا عطا کرے. لیکن وہ اس وقت ہوگا جب ہمارا عزم اور ہمارا ارادہ اور ہمارا عقیدہ حضرت ابراہیم کے مطابق ہوگا. بس آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں. آج آپ نے اپنے جانور جب ذبح کرنے، سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ خود ذبح کریں. یہ نہیں ہے تو جب ذبح ہو رہا ہے تو آپ اس کے قریب ہیں. عربی کی ایک دعا سکھائی گئی ہے، اگر آپ کو آتی ہے تو بہت بہتر دعا ہے. انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا ما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول میں نے اپنی پوری ذات کو متوجہ کیا اس ہستی کی طرف جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیے، حنیفاً یکسو ہو کر. میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا للہ، کس کے لیے؟ جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں پہلا فرما بردار ہوں. یہ دعا اگر آپ کو آتی ہے پڑھیں. لیکن جو جملے میں آپ کو سنا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، اسے ذہن میں رکھ کے ذبح کریں. آپ جانور ذبح کریں گے، اللہ آپ کو بیٹے کی قربانی کا ثواب عطا کرے. لیکن جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، جس وقت چھری چلنی ہے نا، بس ذبح ہونے لگا ہے جانور، اس وقت آپ نے رب سے بات کرنی، اللہ سے. یا اللہ تو نے جانور کی قربانی مانگی، دیکھ کتنا موٹا تازہ صحت مند جانور میں تیری راہ میں قربان کر رہا ہوں. مولا تو میرے دل میں جھانک کے دیکھ، کل کلاں اگر تو مجھ سے میرے والدین کی قربانی، میری اولاد کی قربانی، میرے کاروبار کی قربانی، میرے کنبے قبیلے کی قربانی، میری عزت کی قربانی بھی مانگے گا نا، تو مولا میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. یہ جب آپ نے اللہ سے بات کرنی ہے، اس جذبے کے ساتھ بات کرنی ہے، تو پھر آپ جانور ذبح کریں گے اور اللہ آپ کو اولاد کی قربانی کا ثواب عطا کریں گے. صفحے درست کریں جی.